پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. بیگ صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آتے ہیں کہ ایک طرف گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ان کے بارے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیڈول ان کا پہلے سے طے تھا. ایک تو ہم اس پہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ حسین قسم کے اتفاقات ہوتے ہیں, شیڈول پہلے سے طے ہوتا ہے اور کیس کی جو سنجیدہ نوعیت ہے اس سے کوئنسائڈ کرتا ہے. چلیں ہو سکتا ہے. دوسری طرف وہ ووٹ وغیرہ بھی لے لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو کیا پریشانی ہوگی؟ لگتے رہے الزام, لگتے رہے, لوگ ووٹ دیتے ہیں, کوئی پرابلم. طلعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مہذب سوسائٹی ہو جہاں ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوں, دنیا میں ہوتے ہیں, سلائٹسٹ ایلیگیشن جب آتا ہے کسی ایک ہیڈ آف سٹیٹ یا اس طریقے کے جیسے یہاں ایلیگیشنز لگتے ہیں, بندہ فوراً کہتا ہے کہ جی ہیئر از مائی ریزگنیشن, آپ انکوائری کریں اور کہ سو دیٹ میں کو انفلوئنس کر نہ سکوں. اب اس پرٹیکولر کیس کی بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ ایلیگیشن آیا, سپریم کورٹ نے اتنا ایکشن لیا. اگر میں گیلانی صاحب کا دوست ہوتا میں کہتا آپ فوراً بچے کو بلائیں واپس. آپ کا نام بھی ویسے پٹیشن میں ہوتا اگر آپ ان کے دوست ہوتے تو. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ آپ ادھر واپس آئیں اور گو ٹو دا کورٹ اینڈ گیٹ یور نیم کلیئرڈ اینڈ یو کی ناٹ لیو دا کنٹری. باپ کہے بچے کو, دیکھیں اس میں وہ بچہ چاہے انوسنٹلی ہو یا ڈیلیبریٹ اس نے یہ کام کیا ہو, ڈیمیج کس کو کیا ہے؟ اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمیج کیا ہے. And I think that's a very, very serious thing. اچھا لیکن ذرا تسنیم قریشی صاحب کے بہاف پر میں آپ سے یہ یا ان کا جو آرگومنٹ ہے سم اپ کر دوں, کس پر الزام نہیں لگا؟ آپ کی جو پارٹی کے جو ہیڈز ہیں ان کے اوپر الزامات کتنے نہیں لگے؟ کیسز بھی پینڈنگ, حکومتیں ڈسمس ان کے اوپر ہوئیں, ان کی حکومتیں ڈسمس ہوئیں, جنرل مشرف کے دور میں کیا کیا الزامات نہیں لگتے رہے. تو جب اس قسم کی تاریخ ہو تو پھر اس قسم کے الزام کو بھی, اور ایفیڈیوٹ کی جہاں تک بات ہے تو میمو گیٹ کے اوپر تو آرمی چیف کا ایفیڈیوٹ بھی موجود تھا, جنرل پاشا کا ایفیڈیوٹ بھی موجود تھا. تو لوگ پھر آخر میں یہ پوچھتے ہیں نا بیگ صاحب کہ کیا ہوا؟ یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ ہے, لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو کرپشن میٹر نہیں کرتی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں طلعت کہ اٹس ٹائم ناؤ کہ یو ڈونٹ لائی ٹو یور پیپل. یہ اگر آپ جس طریقے سے لوٹ مار چاہے کوئی بھی کر رہا ہو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, یہ دیکھیں پولیٹکس کیا ہے, پولیٹیکل پارٹی کا مقصد کیا ہے کہ بھئی آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, آپ لوگوں کے بھلا کریں, آپ لوگوں کے کام کریں, لوگوں کو روڈز دیں, ہیلتھ کیئر دیں, ان کو نوکریاں دیں. بٹ یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارا جو کلچر پچھلے کچھ عرصے سے ایک دم بگڑا ہوا ہے اور لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز شوڈ بی اسٹاپڈ. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آگے الیکشن آ رہا ہے, اسی سال الیکشن شاید ہو جائے, الیکشن ایئر تو ہے ہی ہے. یہ لوگوں کو, آپ لوگوں نے, میڈیا نے اتنا اویئرنس دے دیا ہے کہ جو ایلیگیشنز آج لگے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, کیونکہ ایلیگیشنز ایسے نہیں لگتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں the parents or the father if he is at an important position they should take action against the child. اچھا اس طریقے سے نہیں ہو. شکر صاحب آپ کورٹ کور کرتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسز جو ہیں ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, یہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کے کیسز ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو پروگرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اپوزیشن کو تھوڑا سا بات چیت کا موقع مل جاتا ہے, حکومت تھوڑی سی بیک فٹ کے اوپر چلی جاتی ہے, لیکن کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آتی. کاظمی صاحب حج سکینڈل کے علاوہ 4.5 سال کے اندر سپیکٹیکولر کرپشن کی اتنی باتیں ہوئی ہیں جی کہ لٹ گئے جی, پاکستان فارغ ہو گیا جی, بلینز آف ڈالرز کی کرپشن ہو گئی. کس کا ہیڈ رول کیا, کس کو جیل ہوئی ہے؟ کوئی کنکلوژن ہی نہیں ہے. خیر ایسی بات نہیں ہے, اس کو بالکل اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا. بڑا ایک یہ الگ سے ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اگر ہم اس کو بالکل فوکس کریں تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ابھی رینٹل پاور کا جو معاملہ تھا اس کا دیکھیے فیصلہ آیا. ایک بات واقعی ہم خود بھی یہ ایز اے رپورٹر بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ بہت سے مقدمات جو شاید ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ التوا میں ہیں, لیکن دیکھیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی وہاں سے آرڈرز ہوتے ہیں, آپ آرڈر شیٹ اٹھا کے آج تک کی دیکھیں, وہ کوئی اتنے گئے گزرے آرڈرز نہیں ہیں, بڑے اچھے آرڈرز ہیں, لیکن اس کے اوپر پھر عمل تو تسنیم قریشی صاحب نے یا ان کی حکومت نے ہی کرنا ہے. تو وہ جب معاملہ وہاں پر جاتا ہے تو پھر آخر کتنا لٹھ لے کر پڑ سکتی ہے حکومت ان کے سپریم کورٹ حکومت کے پیچھے, جبکہ حکومت کے جو ممبرز ہیں ان کے پاس بہت سے فورمز موجود ہیں اور یہ بعض دفعہ خیال بھی نہیں کرتے. اور مطلب پبلک کی کورٹ میں یہ اسٹیبلش کرنا کہ واقعتاً کرپشن کے کیسز میں جان ہے اور یہ محض سیاسی الزامات نہیں ہے, آپ کو نیل ڈاؤن کرنا ہوگا نا جی. تو
اگر حکومت کمپلائی نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپلائی نہیں کرتی تو پھر کرپشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پبلک پرسپشن کی بات کر. دیکھیے پبلک پرسپشن جو بھی ہے لیکن کرپشن کئی جگہوں کے اوپر ثابت ہوئی ہے. پیسے واپس کیے رینٹل پاور کمپنیوں کے اندر لوگوں نے. اسی طرح آپ اگر دیکھیں یہ جو کیس تھا اس کا سٹیل مل کرپشن کیس ہے, اس کے اندر لوگ مفرور ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, اپنے انفلوئنس یوز کر رہے ہیں. راؤ شکیل جو تھے آج کرپشن کا مرکزی ملزم جو تھا, کسی مشکلوں کے ساتھ اس کو گرفتار کیا گیا. اور ابھی بھی جو سب سے اہم کردار ہے اس کے اندر فیض جو ہے وہ مبینہ طور پر وہ وزیر اعظم کے بیٹے کا جو ہے وہ شاید فرنٹ مین تھا, وہ ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں آ سکا. اور اس کے بعد بھی تمام جو افسران اس کیس کی تحقیقات کر رہے تھے, حسین اصغر جو ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے, ان کو آئی جی گلگت بلتستان بنا کے وہاں پر بھیجا گیا. اور وہاں پر ایسا کام یہ باریکی کا کیا گیا کہ وہاں پر سپریم کورٹ کی جورسڈکشن بھی نہیں بنتی, وہ کس طرح اس کو واپس بلا کر لے. بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں کہ جب ایسے معاملات کورٹ کے اندر آتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ہیجانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے میڈیا کے اوپر, اور پھر ڈسکشن بڑی چلتی ہیں اور اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے. پیسے واپس آنا رینٹل پاورز کی ڈیل میں سے اور بات ہے, جو بدعنوان لوگ ہیں ان کو جیل میں بھیجنا اور قرار واقعی سزا دینا, بھلے وہ پرائم منسٹر کا بیٹا ہو یا لیڈر آف اپوزیشن کا رشتہ دار ہو, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. پاکستان میں دوسرے ایسپیکٹ میں کرپشن کے جہاں پر باقاعدہ سزا ہوتی ہے وہاں پر ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسی کیس کے حوالے سے.